یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ ہماری عمر کے میعاد 70 برس ہیں، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی قوت رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، یہ دن اس نے بخشا ہے۔ خدا کے بندے موسیٰ نبی کے کلام کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور بہت خوبصورت دعا اس میں ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ ایسی توفیق دے دے خداوند آج ہمیں کہ آج کے دن کے لیے ہم اس کا شکر کریں۔ یہ دن اس کی طرف سے بخشا گیا ہے۔ خدا کرے ہمیں دانائی بھی نصیب ہو، سمجھ دیا اس نے، سمجھ بھی دے دے، تاکہ ایسی باتوں پر ہم دھیان کر سکیں آج، جن کا تعلق اس زندگی سے بھی ہے اور آنے والی زندگی سے بھی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، سب کو میرا سلام۔ خدا کے حضور فریاد ہے کہ سب کو سلامتی دے، سمجھ دے، اور کوئی ایسی بات آج ہمیں سکھا دے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا دن خدا کی طرف سے ایک مہلت ہے، ایک وقت دیا گیا ہے، اور میں اس بات کے لیے بہت زیادہ خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ وقت اس نے مجھے دیا ہے کہ خدا کا کلام پڑھوں آپ کے سامنے۔ جو کچھ خدا مجھے دے رہا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور پھر یہ کہ خدا کا کلام سننے سے جب آپ اس پر سوچیں گے تو کچھ ایسی باتیں وہی آپ کے دل سے کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، جو کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ خدا یسوع مسیح نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ کچھ ایسا دھسا ہوا انسان اپنے خیالات میں،
اپنے جو خواب ہیں اس کے زندگی کے بارے میں، بڑا دھسا ہوا ہے اس میں، اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہے جسے وہ اپنا سمجھتا ہے، اس کا اتنا بوجھ ہے اس کے اوپر کہ وہ دبا رہتا ہے اس سے، اور دھیان ادھر جاتا بھی نہیں۔ مگر خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے دھن بھی دیا ہے اور ایسا من بھی دے دیا ہے جس میں وہ خود بستا ہے۔ آپ وہ بھائی ہوں، وہ بہن ہوں، اور خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ سنو خدا کے کلام میں سے ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، ایک دھنی کے بارے میں جو نردھن تھا۔ دھنی تو تھا، دولت مند تو تھا، مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دولت کی غریبی یہ ہے کہ دولت سے سب کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے دولت کی غریبی کہ دولت سے سب کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ سنیے، خدا یسوع مسیح سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو جو سن رہے تھے۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا، بڑے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، لباس اس کا، ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ ہر روز خوشی مناتا تھا، شان و شوکت سے رہتا تھا۔ دولت ہے، شوکت ہے، عشرت ہے، سبھی کچھ ہے اس کے پاس۔ اور غور سے سنیے یہاں کیا لکھا ہے، ایک لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا کا انتظام تھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی لا کے ڈال دیا گیا ہے۔ جو ناسوروں سے بھرا ہوا غریب ہے اور بیمار ہے اور محتاج ہے، اس غریب کے لیے لکھا اسے آرزو تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے۔ یہ تھی اس کی آرزو کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ ملتا کچھ نہیں تھا، اس کے کتے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لے لیتے تھے۔ اس نے تو کیا دینا تھا۔ ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے یعنی اس دولت مند نے عالم ارواح، جہاں پر روحیں ہوتی ہیں، آتمائیں جہاں رہتی ہیں، اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں، مشکل میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ جب مصیبت میں تھا تو اس نے دیکھا، اور ابراہیم کی گود میں دور سے دیکھا۔ کسے؟ گود میں لازر کو دیکھا۔ وہ جو اس کے دروازے پر ناسوروں سے بڑا ہوا تھا، اس کو ابراہیم کی گود میں دیکھا، جسے وہ ایمانداروں کا باپ سمجھتے تھے، اور ہے وہ۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا، اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، آئے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ لازر کو بھیج دے۔ لازر کو پہچان لیا اس نے، یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ کہتا اسے کہ انگلی میں پانی میں ڈبول کے قطرہ ایک پانی کا لا دے مجھے، لازر سے کہ آ کے میرے منہ پر، زبان پر ایک قطرہ پانی کا ڈال دے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ تسلی اور تڑپنا یہ دو چیزیں ہیں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ کیا چنیں۔ اور ان سب باتوں کے درمیان، ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں ہے سے تمہارے پار جانا چاہے نہ جا سکیں، اور نہ کو ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس آئے باپ
میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو میرے باپ کے گھر بھیج دے اسے لازر کو میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، یہ کتابیں تو ہیں، شریعت تو ان کے پاس ہے، اسے پڑھیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں ہے، نہیں آئے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے یعنی ابراہیم نے اسے کہا جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے، دل اتنے سخت ہیں۔ دیکھا آپ نے کچھ باتیں ہیں جن پر سوچتے رہنا اور یاد رکھنا سمجھداری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ خدا کے کلام میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ دولت ایک لعنت ہے، کیونکہ دولت خدا بخشتا اور اس کے ساتھ دکھ نہیں دیتا۔ جتنے نبیوں کا ہم ذکر سنتے ہیں خدا نے ان میں سے کسی کو محتاج نہیں رہنے دیا، اور آج بھی اپنے بندوں کو جو اس کے سہارے ہیں، جن کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہاتھ میں اتنا ہوتا کہ وہ محتاجوں کو دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دولت مند ہونا یہ کوئی بری چیز ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو دولت مند کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ خطرہ ہے کہ دولت مند یہ جانے ہی نہ، پہچانے ہی نہ کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا اسے۔ دیکھو کتنی باتیں اس دولت مند کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ لباس بہت شاندار ہے، ہر روز خوشی منائی جا رہی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دیا کس نے ہے۔ دینے والا دکھائی نہیں دے رہا اسے۔ کتنی بڑی لعنت ہے یہ کہ کسی انسان کو اس زندگی میں یہ دکھائی نہ دے کہ کس نے دیا ہے یہ مجھے، اس کے لیے کوئی شکر گزاری نہیں، اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ خوشی ہے مگر خدا کی شکر گزاری نہیں ہے، عیش و عشرت ہے مگر خدا کی عبادت نہیں ہے۔ اس دولت مند کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا دولت مند ہے اور کس قدر غریب ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں، اسی لیے تو خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اگر زر کے ساتھ دوستی ہو جائے، پیسے پر بھروسہ ہو جائے کہ جی میرے پاس بہت پیسہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ذرا سی دیر میں دم نکل جاتا، معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا۔ لڑ رہے ہوتے ہیں بچے، رشتہ دار لوٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، وکیل دولت مند ہو جاتے ہیں، ان کو بالکل یاد ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ دیکھیے کہ اسے دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ جو لازر وہاں راستے میں پڑا ہوا ہے اس کے ناسور ہی ناسور ہیں، بہہ رہے ہیں وہ خون، اسے یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ میری کھال کتنی اچھی ہے، دیکھو مجھے خدا نے تندرستی دی ہے۔ ارے کسی غریب کو دیکھ کر آدمی کو خیال آنا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ کسی بیمار کو دیکھ کر شکر پیدا ہونا چاہیے، خداوند تیرا شکر ہو۔ میں ہسپتال جاتا ہوں کئی دفعہ ملنے، دیکھنے، دعا کرنے، تو وہاں جاتے کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر، میں آ رہا ہوں، کوئی اور مجھے لے کے نہیں آ رہا، مجھے لے کے نہیں آ رہے ہیں، میں اپنے آپ آ رہا ہوں۔ شکر کرنا چاہیے۔ اس آدمی کو بالکل خیال ہی نہیں کہ وہ جو لازر ہے جس کے ناسور ہی ناسور ہے، اسے دیکھ کر جب وہ خوشی منا رہا اپنے گھر میں تو خیال آئے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے تندرستی دی ہے۔ آپ اپنی تندرستی کے لیے شکر کرتے ہیں خدا کا؟ پیاری بہن، پیارے بھائی، ورنہ خطرہ یہ ہوتا کہ ہم شیشے میں دیکھ کے اپنی صورت پر خود ہی عاشق ہو جاتے ہیں۔ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت تندرست ہوں، میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، شیشہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دکھا دیتا کہ آپ کا باہر کا کیا حال ہے، لیکن شیشے کو یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کے اندر کیا ہے۔
شیشہ بھی اندھا ہے، اسے صرف یہی دکھائی دیتا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو خدا کی رحمت ہوتی ہے اگر کسی کو دانائی بخش دے، سمجھ بخش دے۔ اور جیسے خدا کے بندے موسیٰ نے دعا کی تھی، ہمیں اپنے دن گننا سکھاتا کہ دانا دل حاصل کریں۔ دل کی دانائی یہ ہوتی ہے کہ اسے دکھائی دیتا ہے میری ضرورت کیا ہے۔ اسے دکھائی نہیں دے رہا کہ دولت کس نے دی ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ خدا نے اس کو تندرستی بخشی ہے، اور اسے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ خدا نے اس کے لیے نیکی کرنے کا موقع گھر پر ہی لا کے رکھ دیا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خدا سے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے بتا کہ میں کیا نیکی کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں۔ دروازے پر ہے موقع۔ یہ کس قسم کی دانائی ہے جو خدا بخش دیتا ہے اپنے لوگوں کو، کہ اپنی دولت کو دیکھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے جو رو رو کے کہتے ہیں خدا مجھے یاد ہے تو نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں لا پہنچایا، جو کہتے ہیں میں تو ماں کے پیٹ سے جو آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، یہ دیکھ تو نے مجھے کیا کچھ دے دیا، تیرا شکر ہو میرے مالک۔ شکر گزاری ہوتی ان کی زندگی میں، جہاں عیش و عشرت ہے، عشرت ہے، خوشی منا سکتے ہیں، اچھی طرح رہ سکتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ بھی خیال رہتا ہے کہ یہ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گی۔ اس داتا کی طرف دیکھتے ہیں جس نے دیا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں ایک اور چیز بھی ہے جو اس دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، کسی طریقے سے بھی خریدی نہیں جا، نہ دولت سے نہ نیکی سے، کسی طرح وہ خریدی نہیں جا سکتی۔ وہ ایسی زندگی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم خدا کی حضوری میں رہیں۔ وہ اس آدمی کو نظر نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اسے اپنی منزل دکھائی نہیں دے رہی، مال دولت دکھائی دے رہے ہیں، موقع دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں جاؤں گا کہاں۔ کیسا اندھا کر دیا دولت نے۔ ضروری بات نہیں کہ دولت نے اندھا کیا، جو غریب کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا، دل اور دماغ دونوں اندھے کر دیتا ہے۔ دل مانتا نہیں، دماغ کو سمجھ نہیں آتا، دیکھتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ جا رہے ہیں اس دنیا سے، کچھ پھونکے جا رہے ہیں، کچھ پانی میں پھینکے جا رہے ہیں، کچھ مٹی کے تلے دبائے جا رہے ہیں، پھر بھی دکھائی نہیں دیتا، نہیں دکھائی دیتا۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر وہی، پھر وہی۔ لیکن خدا نے ہم کو موقع دیا ہے، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی ہیں کچھ اور، یہاں تو میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، میرا موقع نکل گیا، اب میں خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہوں، میں جل رہا ہوں، میں نرک میں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے میرے بھائی ہیں، وہ نہ کہیں یہاں آ جائیں۔ ان سے کہا گیا ہے، جواب دیا کہ مذہب تو ہے تمہارے پاس، ان کے پاس دھرم ہے، کوئی نہ کوئی دھرم ہے، اور جن سے بات ہو رہی کہ وہ موسیٰ کی کتاب ہے ان کے پاس، شریعت ہے ان کے پاس، وہ کیوں نہیں دیکھ لیتے، اس پہ عمل کریں؟ کہہ رہا کہ نہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی اگر مردوں میں سے جی اٹھے اور جا کے کہہ دے ان سے کہ تمہیں میں بتا رہا ہوں اپنی آنکھوں کا حال، دیکھا آنکھوں دیکھا حال، یہ حال ہے، یا تو انسان اس تسلی میں داخل ہو جاتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور یا پھر اپنی مرضی کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق اس جگہ جاتا ہے جہاں تڑپنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کسی کو بھیج دے، وہ کہتا اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھا اس کی بھی نہیں سنیں گے، جو مر گئے ان کی نہیں سن رہے، نبیوں کی نہیں سن رہے ہیں، تو جو جی اٹھے گا اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ سننے والی بات کیا ہے؟ سننے والی بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اپنے ارادے کو ظاہر کیا، یہ بتا دیا ہے، قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کے مرنے اور تڑپنے میں میری خوشی نہیں ہے۔ خدا کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خدا نے نرک آدمی کے لیے نہیں بنائی،
وہ آگ جو ہے وہ آدمی کے لیے نہیں بنائی گئی، خدا نہیں چاہتا ایسا ہو، لیکن یہ انسان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی ہے، دیکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس پہ نہ اٹک جانا کہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا، کہیں بائبل میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خدا کی بیوی ہے، یہ ایک وہ رشتہ ہے، یہ خداوند کی وہ سیرت ہے جسے بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، دولت مند ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، اس جگہ نہ جائے جہاں پر تڑپنا ہے، جہاں جلنا ہے، جہاں ایک ایک بوند پانی کے لیے انسان ترستا ہے اور ملتا نہیں۔ یہ سچ بات ہے، ایسا ہے، خدا کے کلام میں بتایا گیا ایسا ہے ایک جگہ۔ انسان اس دنیا میں مسافر ہے، لیکن مسافر جب مسافرت کا وقت ختم ہو جاتا تو جائے گا کہاں وہ؟ ارے مسافر کی منزل تو ہوتی ہے، تو وہ جائے گا کہاں؟ یہ فیصلہ یہاں کرنا ہے۔ اور یہاں وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ کہہ رہا ہے، خداوند یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کا کہنا یہ ہے میرے پاس آؤ، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے نکال نہیں دوں گا بلکہ اسے ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ وہ زندگی جو خدا کے نزدیک ہے، خدا کی حضوری میں ہے، جہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ دیکھو اس آدمی کے پاس دولت تھی، دانائی نہیں تھی۔ خدا کے بندے موسیٰ نے کتنی پیاری دعا کی ہے، یہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا تاکہ دانا دل حاصل کریں، ایسا دل جس میں خدا کی وہ دانائی ہو، وہ سمجھ ہو کہ ہم ہر دن کو دیکھ کے کہیں خدا تیرا شکر ہے ایک موقع تو نے مجھے اور دیا ہے، یہ دن دیا، لکھا کہ آج اگر اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو سنایا تھا اپنے شاگردوں کو کہ یہ مت بھولو کہ خدا نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، یہ مت بھولو کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ مت بھولو کہ خدا نے تمہیں موقع دے دیا ہے، اور یہ مت بھولو کہ آج کا دن ہے، تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ کہاں جاؤ گے۔ اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو سوچ رہا ہے وہ آدمی لازر تو دیکھ کے کہہ رہا لازر یہاں، میں یہاں، میرے بھائی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ آواز اس کو دی گئی ہے، یہ جواب دیا گیا ہے۔ موسیٰ تو ہے، شریعت کی کتاب ہے، ہوتے نا شریعت کی کتاب پر عمل کون کرتا ہے؟ کون کر سکا ہے؟ کسی کو بھیج دے جس نے گناہ اور موت پر فتح پائی ہے، وہ جا کے ان سے کہے۔ اور وہ کہہ رہا، آج بھی کہہ رہا، تمام دنیا میں انجیل سنائی جا رہی ہے، تھکے ماندے اور بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ آرام جس کے لیے انسان کی آتما پیاسی ہے، روح پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کے لیے پیاسی ہے، میں کب جا کر اس کے حضور حاضر ہوں گا؟ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، میں نے فیصلہ کر لیا اس کے پیچھے چلوں گا، جہاں کہیں بھی لے کے جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اور لکھا کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، جہاں تسلی ہے، جہاں خدا کی نزدیکی ہے، جہاں وہ خوشی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی اور چھینی نہیں جا سکتی۔ آپ نے سنا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آج موقع ہے، وہ جو مردوں میں سے جی اٹھائی اس کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ سنا آپ نے؟ سمجھ میں آیا؟ اپنا دل کھول کر اسے کہہ دو خدا یسوع میری زندگی میں آ، وہ آئے گا، پھر دیکھنا کیا کیا نیا ہو جائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اور سن رہے ہیں اس کا کلام جو آپ کو پیار کرتا ہے،
جو آپ کو جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں، اور آپ کو اس بات کا تجربہ ہو اپنی زندگی میں کہ وہ کون ہے اور اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، کتنی بڑی دولت وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، جسے دانائی کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں۔ سامگری ہم نے بہت ساری اکٹھی کر لی ہے، سمجھ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کہیں کسی بازار میں نہیں بکتی، عقل کسی دکان میں نہیں بکتی، دانائی کی کوئی دکان نہیں ہے۔ ہاں دکانیں جہاں لوٹ جائیں گے آپ، لیکن ایک ایسی دانائی ہے جو خدا کی طرف سے بخشی جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ دکھائی دینے لگتا ہے جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے کہانی سنی، خدا یسوع مسیح نے سنائی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ ایک آدمی نرک میں سے، آگ میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھیج دے جو مردوں میں سے جی اٹھے اور جا کے لوگوں کو اپنا حال بتا دے کہ وہاں یہ حال ہے، کیا خیال ہے تمہارا، کہاں جانا چاہتے ہو۔ اسی خدا یسوع مسیح کا کلام آپ کو سناتا ہوں میں۔ اس نے یہ کہا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک ہمیشہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکے گا۔ اور پھر یہ کہا ہے، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور کہاں رہے گا زندہ؟ ایک ڈاکو کو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر یوں کہا تھا کہ تو نے پہچان لیا میں کون ہوں، تو نے سن لیا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے کی طاقت اور اختیار میرے پاس ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، میں شفات کر سکتا ہوں، میں بچا سکتا ہوں۔ اس کو کہا تھا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آجا میرے ساتھ چل۔ یہاں وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ دولت دے دوں گا جس کی وجہ سے تمہاری دانائی اندر سے کام کرنے لگے گی، وہ دانائی، وہ سمجھ، وہ حکمت جو اوپر سے آتی وہ میں دے دوں گا، تمہیں نظر آنے لگے گا، پہچاننے لگو گے، میری آواز سننے لگو گے، اور میں تمہاری زندگی میں ایسا کام کر دوں گا، ایک ایسی دولت دے دوں گا جو موت نہیں چھین سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا مانگ رہا ہے، جنہیں مل گئی شکر کریں، جن کے لیے موقع ہے وہ اسے لے لیں۔